کل 26 مئی 9 ذی الحج کا دن ہے، یعنی یوم عرفہ ہے۔ عرفہ کے دن کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے، بہت ہی زیادہ بابرکت دن ہے۔ اس دن آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جن کے بینیفٹس، جن کے کرنے کے فوائد، فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ عرفہ کا دن جو کہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنے بندوں پر فرشتوں میں فخر فرماتا ہے، اپنے بندوں پر فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ رب العالمین زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ یعنی سب سے زیادہ جہنم سے آزادی اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ دن ہے، تو ہم نے اس دن میں یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ وہ کون سے 3 کام ہیں؟ نمبر 1 پر روزہ ہم نے مس نہیں کرنا، کیونکہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی یوم عرفہ کا 1 دن کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ویسے تو ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کے ہر دن روزے کی فضیلت ہے کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، لیکن یہ جو عرفہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنے کی جو فضیلت بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ گزرے ہوئے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ روزہ بالکل مس نہیں کرنا۔ یہ کب رکھنا ہے؟ ہم نے 9 ذی الحج کو۔ اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نیت کیسے کریں؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لیا کہ میں عرفہ کا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نفل روزہ ہے، بس نیت ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو نمبر 1 پر روزہ آپ نے مس نہیں کرنا۔ نمبر 2 پر دوسرا کام ہے وہ ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ یعنی عرفہ کے دن کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، اور سب سے بہترین جو دعا ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ مسائل ہیں، ہماری یہ پرابلمز ہیں۔ اپنے مسائل، اپنی پرابلمز اللہ کے سامنے رکھیں اور اس دن گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے مانگے۔ جو مانگیں گے اللہ اس دن کی برکت سے، اللہ اس دن کی فضیلت سے آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا دن ہے، تو دعاؤں کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ جو مانگنا چاہتے ہیں، اپنی لائف چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 پر دوسرا کام دعاؤں کا اہتمام، اور تیسرا تو بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ اس میں ہم نے عبادت کا اہتمام کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ دن جو ہے یہ عبادت کا دن ہے، اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور خوب عبادت میں اپنا وقت گزارنا ہے۔ نوافل پڑھیں، نوافل میں آپ صلاۃ التسبیح مس نہ کریں۔ یہ جو نوافل ہے نا صلاۃ التسبیح کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی برکت سے اللہ پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے، چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، رازداری سے چھپ کر کیے گئے ہوں، اعلانیہ کیے گئے ہوں، یا پھر جان بوجھ کر کیے گئے ہوں، انجانے میں ہو گئے ہوں، اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ صلاۃ التسبیح یہ ہم نے ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، اس میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 300 ٹائم یعنی 300 مرتبہ ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور 75 ٹائم 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ وہ کس طرح سے پڑھنی ہے، کب، کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، پریکٹیکل اس پر ویڈیو میرا موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر سرچ کریں صلاۃ التسبیح کا طریقہ بائی علامہ اظہر سعید، تو وہ ویڈیو آپ کو سامنے آ جائے گا، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پریکٹیکل میں نے بآسانی آپ کو سمجھایا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح مس نہیں ہونی چاہیے۔ نوافل کی کثرت کریں، توبہ استغفار کی کثرت کریں، اور اسی طرح یہ جو 9 ذی الحج ہے اس میں تکبیرات تشریق جو ہے وہ بھی شروع ہو جائیں گی۔ یعنی 9 ذی الحج کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہم نے یہ تکبیرات پڑھنی ہے، اور یہ ہر مرد عورت پر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا لازم ہے۔
कौन सी है? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये आपने जरूर पढ़नी है, ठीक है ना। 9 जिलहज की सुबह से, यानी अरफा वाले दिन फजर की नमाज से लेकर 13 जिलहज की असर की नमाज तक, तो ये आपने काम ज़रूर करने हैं। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमाए, हमें तौफीक अता फरमाए इस दिन रोज़ा रखने की, इबादत करने की। अल्लाह हमारी मुश्किलात आसान फरमाए। अपने लिए, मेरे लिए दुआओं का एहतमाम कीजिएगा, पूरी उम्मत के लिए दुआओं का एहतमाम कीजिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। क्या आप या आपके बच्चे कुरान और दीनी तालीम सीखना चाहते हैं, लेकिन बिजी रूटीन की वजह से प्रॉपर टाइम नहीं मिलता? इसीलिए नूरुल ईमान एकेडमी आपके लिए लेकर आई है कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस, जहां आप घर बैठे इजीली सीख सकते हैं। चूज योर ऑन टाइम एंड डेज विद फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। हमारे कोर्सेज में शामिल हैं नूरानी कायदा कोर्स, तजवीदुल कुरान कोर्स, कुरान मेमोराइजेशन कोर्स, कुरान ट्रांसलेशन एंड तफसीर कोर्स, नमाज कोर्स, मसनून दुआएं और 6 कलमे। हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, 1-on-1 क्लासेस और फ्रेंडली माहौल, जहां लर्निंग भी और तरबियत भी। तो देर किस बात की है, आज ही ज्वाइन करें और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर बनाएं। मजीद मालूमात के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं +923355736695 या हमें मेल कर सकते हैं azharlaskani@yahoo.com।